السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ بس آج شروع ہوتی ہے سورۃ الحجر شروع ہوتی ہے جو مکی سورہ ہے، اور اس کا بھی آغاز حروف مقطعات کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر سے آغاز اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں ہی بات کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں اور وہ روشن اور واضح آیات ہیں۔ چونکہ روشن کیوں ہے، روشن کیوں کہا گیا ہے قرآن کی آیتوں کو؟ کوئی بتائے گا مجھے کیوں کہا گیا ہے قرآن کی آیتوں کو روشن ہے؟ بار بار اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ یہ روشن ہے، واضح ہونے کی وجہ سے، اور ابہام بھی نہیں ہے اس کے اندر، اور بھی کوئی بتا کیونکہ اس میں ہدایت ہے۔ ہاں جی، کیونکہ اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، نور ہے، روشنی ہے، اس وجہ سے آغاز ہوتا ہے آگے ہمارے 14ویں پارے کا، جس کے اندر پہلا جو ٹاپک ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد جو اس کو پشیمانی ہوتی ہے اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔ کیا کریں گے کہ وہ آرزو کریں گے کہ ہم مسلمان ہوتے تو انہیں کھاتا نفع اٹھاتا اور امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دے، یہ خود اپنی جان دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں ایسے ہی کھاتا پیتا اور دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی میں مشغول چھوڑ دیں، یہ خود ہی جان لیں گے جلد ہی کہ انہوں نے کیا کچھ کھو ڈالا۔ کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے مقررہ وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے ہر چیز کو، وَلَهَا کتاب معلوم، اور ہر چیز ان کے لیے لکھی ہوئی ہے۔ کیوں لکھی ہوئی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہر معاملے کو لکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، معلوم کتاب معلوم۔ لیکن کتاب معلوم اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو کتنے الفاظ میں بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اللہ نے کتاب مبین بھی کہا اس کو، کتاب معلوم اب یہاں پر لفظ استعمال ہوا، کافی اللہ نے الفاظ اپنی اس لوح محفوظ کے لیے استعمال کیے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے، کہ وہ اپنی مقررہ وقت پر ہی اس کو موت دی جاتی ہے۔ کوئی بھی امت نہ اس کو آگے لے کر جا سکتی ہے اپنی موت کو، نہ پیچھے ہٹا سکتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہنے لگے کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی بہت بڑا ہی دیوانہ ہے، انک لمجنون، تو کوئی بہت بڑا ہی دیوانہ ہے، مجنون ہے، جس پر جنون طاری ہوا ہے۔ اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اور اس وقت وہ مہلت دیے نہیں جائیں گے ان کو۔ جب وہ آ گئے تو وہ مکان ادھم منظرین، تو پھر اس وقت ان پر کوئی مہلت نہ دی جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت یہ بھی ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور ہم ہی اس کے محافظ بھی ہیں، ہم اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور کریں گے بھی۔ ہم نے اگلی وقتوں میں بھی اپنی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجے ہیں، برابر بھیجے۔ ایسا نہیں کہ کسی ایک امت پر بھیجے اور اگلی پر نہیں بھیجے، برابر بھیجے۔ لیکن جو رسول آیا اسی کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ گناہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح ایسی ہی باتیں رچا بسا دیا کرتے ہیں، اور ان کو مزین کر دیتے ہیں، خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے، یعنی کہ گزر چکا ہے، جو اس سے آگے والے آنے والے ہیں ان کا طریقہ گزر چکا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں، پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم ان پر آسمان کے دروازوں کو کھول بھی دیں تو بھی کیا ہوگا کہ اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگے۔
اور یہ وہاں چڑھنے یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں کو تو جادو کر دیا گیا ہے۔ بلکہ وہ کیا کہیں گے، بل نحن قوم مسحورون، کہ ہم کو تو جادو کر دیا گیا ہے، یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے زینت والا بنا دیا ہے۔ ہم نے آسمان کو لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے یہ صرف جو ہمارے سر کے اوپر آسمان ہے اس کو خوبصورت بنایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مزین کیا ہے، باقی آسمان ایسے خوبصورت نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی جو خبریں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، قرآن کو بھی شیطان مردود سے محفوظ رکھا ہے۔ اور پھر یہ جو سرکش شیطان اوپر آسمانوں کی طرف چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر شعلے برسائے جاتے ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ان شیاطین سے محفوظ رکھا ہے۔ کیا آپ کو آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ جو ایروپلینس اور یہ جو چڑھ رہے ہیں؟ میم ان کی تو نہیں آ رہی ہے، آپ کی آواز کٹ کٹ کے بیچ میں آنے لگ جاتی ہے۔ اس میں اتنے زیادہ، یہاں پہ پلے گراؤنڈ ہمارے بالکل گھر کے بالکل ساتھ ہی ہے، تو سارے یہاں سے چڑھتے ہیں اور اتنے زیادہ وہ بھی اس وقت جا رہے ہیں کہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یہی حساب رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتے ہیں وَحَافِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ ہم نے ان کی حفاظت کی ہے، کس کی حفاظت کی؟ اس آسمان کی حفاظت کی شیطان مردود سے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کیا، جو ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ان کو شہاب مبین، یعنی کہ ان کو بڑی بڑی شولوں سے ان کو مارا جاتا ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر پہاڑ لا رکھے ہیں، اور اس میں ہم نے ہر چیز ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق لگا دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح اسی میں سے ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں، اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو، تم کسی کو روزی نہیں دے سکتے ہو، ہم ہی سب کو روزی دے رہے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں، ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازہ سے اتارتے ہیں۔ ہم بوجھل کرنے والی ہوائیں چلا کر پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہیں وہ پلاتے ہیں، تم کچھ اس کے ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ ہم ہی چلاتے اور ہم ہی مارتے ہیں، ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں تم سب کے۔ تم میں آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں، کہ کون ہمارے رستے پر آگے چلے گا اور کون رک جائے گا۔ ہم ان سے بھی باخبر ہیں، ہم ان کے بارے میں بہترین جانتے ہیں، ہم ان کو بھی بہترین ان کو بھی گھیرے ہوئے ہیں۔ تیرا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا اور بڑے ہی علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے انسان کو خشک مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی تھی اس سے بنایا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لوح والی آگ سے پیدا کیا، آگ ایسی جس کی لوح والی آگ، ایسی آگ جس کا دھواں نہیں، اور ایسی آگ سے ہم نے ان کو بنایا، کیوں کو وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور پھر ہم نے ایسی آگ، لوح والی آگ سے ان سے پہلے، انسانوں سے پہلے ہم نے جنوں کو بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبکہ تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو خمیر کی ہوئی، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب کہ میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ میں گر جانا۔
चनाचे तमाम के तमाम फरिश्तों ने सब के सब ने सजदा किया मगर सिवाय इब्लीस के, वो सजदे में शरीक ना हुआ। फरमाया ए इब्लीस, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ए इब्लीस, क़ाल या इब्लीस, ए इब्लीस, मा लका अल्ला तकून मअस साजिदीन। इब्लीस को क्या कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ए इब्लीस तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। वो बोला क़ाला लम अकुन लिअस्जुदा लिबशरिन खलक़तहु मिन सलसालिन, ये ए अल्लाह, क्या कहा इब्लीस ने कि मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने काली और सड़ी हुई खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया है, मैं इसको कैसे सजदा कर दूं। फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाला फखरुज, अब तू जन्नत से निकल जा, क्योंकि तूने तूने नाफरमानी की, तू धुतकार दिया गया है, तू मरदूद हो गया है, और तुझ पर मेरी फटकार है क़यामत के दिन तक। कहने लगा ए मेरे रब, मुझे इस दिन तक तू ढील दे कि लोग दोबारा उठा खड़े किए जाएं, यानी कि क़यामत के दिन तक। अल्लाह ताला ने फिर उसको जवाब दिया कि अच्छा, तू उनमें है जिन्हें मोहलत मिली है, जा मैं तुझे मोहलत देता हूँ, और मैं तुझे मोहलत आज दिए जा रहा हूँ। रोज़ मुकर्ररा के वक्त की, यानी कि क़यामत के वक्त, एक दिन तक, वक्तुल मालूम, वो मुकर्रर वक्त तक मैंने तुझे मोहलत दे दी है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कहने लगा कि ए मेरे रब, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मुझे भी कसम है कि मैं भी जमीन में उनके लिए मुज़य्यन करूंगा। मैं जमीन उनको इतनी मुज़य्यन और इतनी खूबसूरत करके दिखाऊंगा, और मैं उनको इतना बहकाऊंगा कि वो तेरे रास्ते से ही हट जाएंगे और तुझे भूल ही जाएंगे, सिवाय तेरे उन बंदों के जो मुंतखब कर लिए गए हैं। इरशाद हुआ कि हाँ, मुझे यही मुझ तक पहुंचने की सीधी राह है। कौन सी सीधी राह है? अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेना, और वो अल्लाह की तरफ जो रास्ता जाने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ कुरान है। उसके अलावा कोई रास्ता हमें अल्लाह की तरफ लेकर जाने वाला नहीं है। मेरे बंदों पर तुझे कोई गलबा नहीं, लेकिन हाँ, जो गुमराह लोग तेरी पैरवी करें। इन इबादी लैसा लकुम अलैहिम सुल्तानुन इल्ला मन इत्तबअका मिनल गावीन। फिर अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं, यकीनन इन सब के वादे की जगह जहन्नुम है, जिसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उनका एक हिस्सा बटा हुआ है। परहेजगार लोग जन्नती बागों में और चश्मों में होंगे, सलामती और अमन के साथ वो वहां होंगे, और उन्हें कहा जाएगा उदखुलूहा बिसलामिन आमीन, के दाखिल हो जाओ सलामती के साथ। सलाम करते हुए, उन्हें सलामती के साथ सलाम करते हुए उनको दाखिल करेंगे ये फरिश्ते। जैसे ही दाखिल होंगे, हर तरफ से उन पर सलामती की दुआएं की जाएंगी। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद बारी ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उनके दिलों में जो कुछ रंज और कीना था, हम सब कुछ निकाल देंगे, उससे भी इनको पाक कर देंगे। भाई भाई बने हुए एक दूसरे के आमने सामने शाही तख्तों पर बैठे होंगे, ना तो वहां उन्हें कोई तकलीफ छू सकती है, और ना वो वहां से कभी निकाल लिए जाएंगे। मेरे बंदों को खबर कर दो कि मैं बहुत बख्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान हूँ, मेरी तरफ आ जाओ, पलट आओ मेरी तरफ। वअन्न अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, अल्लाह ने कहा कि मैं गफूर और रहीम भी हूँ, और अल्लाह ने फिर ये भी कहा कि यकीनन और साथ ही मेरा अजाब भी नहायत दर्दनाक है, कि मैं अजाब भी सख्त नहायत दर्दनाक देने वाला हूँ। इन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का भी हाल सुना दो, कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे थे, उनका भी हाल सुना दो, कि जब उन्होंने उसके पास आकर सलाम कहा तो उसने कहा हमको तुमसे डर लगता है। उन्होंने कहा डर नहीं, हम तुझे एक होशियार दाना फर्जंद की बशारत देते हैं, एक बेटे की बशारत देते हैं जो सच्चा होगा। कहा क्या इस बुढ़ापे को दबोच लेने के बाद कि बुढ़ापे ने मुझे मुकम्मल तौर पर दबोचा हुआ है, तुम मुझे खुशखबरी देते हो, ये खुशखबरी तुम कैसे दे रहे हो। उन्होंने कहा बिल्कुल सच्ची, तुझे लायक नहीं कि तू नाउम्मीद लोगों में शामिल हो जा। इसलिए आप और मुझे भी, हमें भी जरूरत नहीं कि हम नाउम्मीदी में शामिल हों। उनको भी लगता मालूम था कि हमें बुढ़ापे के पहुंचे हूँ, कैसे मुझे औलाद होगी। ये खुशखबरी अल्लाह ताला ने उनको दे दी। कहा अपने रब की रहमत से नाउम्मीद और सिर्फ गुमराह और बहके हुए लोग ही हुआ करते हैं। पूछा उन्होंने
کہ اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گنہگار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ کن کی طرف؟ آل لوط کی طرف۔ مگر خاندان لوط کے ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے سوائے لوط کی بیوی کے، ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام نے کہا، تم لوگ تو کچھ اجنبی سے معلوم ہوتے ہو، میں نے تو تم لوگوں کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے پاس فرشتے مہمان بن کر آئے تھے، ان کو ان کی مہمان نوازی کے دوران ان کو کیا کھلانے کے لیے ان کے پاس لے کر آئے تھے؟ کیا لائے ان کو کھانے کے لیے؟ بچڑا۔ جی ہاں، بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے، تو کیا انہوں نے پھر کھایا؟ نہیں، کیوں نہیں کھایا؟ کیونکہ وہ فرشتے تھے۔ جی ہاں، فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، نہ وہ سوتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ پیتے ہیں، اس لیے انہوں نے نہیں کھایا۔ تو جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام نے کہا، تم لوگ تو کچھ اجنبی سے معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے تھے۔ ہم تو تیرے پاس صریح حق لائے ہیں، اور ہیں بھی ہم بالکل سچے ہیں۔ جس کے بارے میں یہ تم سے بار بار مانگتے تھے، ہم وہی لے کر آئے ہیں۔ اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کچھ حصے میں چل دے تو آپ کے پیچھے رہنا تو آپ کے پیچھے رہنا، اور خبردار تم میں سے کوئی مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جاؤ تم سب کے سب۔ اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، صبح ہوتے ہی ان سب کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ دیکھیے، عذاب کا وقت بھی بتا دیا کہ اس وقت عذاب آ رہا ہے۔ اور شہری لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آئے، یعنی کہ وہ جو لوگ تھے وہاں کے شہر میں رہنے والے، اہل المدینہ تھی، مدینہ کہا جاتا ہے شہر، ٹھیک ہے؟ تو شہر کے لوگ جو ہے وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ چلو ایک اور نئے لوگ آ گئے، نئی مرد آ گئے، آؤ ان سے بھی محسوس ہوتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تو مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور میری آبرو ریزی نہ کرو، میری عزت کو نیلام نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم نے تجھے دنیا کے اجنبی لوگوں کی حمایت سے منع نہیں کر رکھا؟ تو کیوں ان اجنبی لوگوں کی حمایت کر رہا ہے؟ لوط علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں، تیری عمر کی قسم، وہ تو اپنی مستی میں سرگرداں تھے۔ بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا۔ بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ ہر ایک عبرت حاصل کرنے والے کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی ہے، اور اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس میں ایمانداروں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں، اب دوسری بستی کی ذکر کیا جا رہا ہے، ایکا والی بستیوں کا۔ ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے، جن سے ہم نے آخر انتقام لے ہی لیا۔ یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر ہیں۔ ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جنہیں ہم نے اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی تھیں، لیکن تاہم وہ ان سے گردن موڑنے والے ہی رہے۔ یہ لوگ اپنے مکان پہاڑوں میں خاطر جمعی سے تراش لیا کرتے تھے۔ آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے ہی ایک تیز آواز نے آ دبوچا، اور بس کوئی بھی تدبیر ان کی، کوئی بھی چال ان کی کام نہ آئی، اور وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سب کو ختم کر دیا مکمل طور پر۔ ان کی کمائی کی وجہ سے جو انہوں نے کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے، اور قیامت ضرور آنے والی ہے۔ بس تم سب کے سب اچھائی سے درگزر، تم سب سے اللہ تعالیٰ ابھی فی الحال درگزر کر رہا ہے۔ بس صفحہ حل جمیل، اچھائی سے اللہ تعالیٰ ابھی تک تمہیں پوری مہلت دے رہا ہے، اور تم سب سے درگزر کر رہا ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یقیناً ہم نے تجھے 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ دہرائی جاتی ہیں، اور تجھے بزرگ قرآن بھی دے رکھا ہے۔
ये 7 आयतें कौन सी हैं? सूरतुल फातिहा। जी हाँ, ये 7 आयतें जो हैं ये सूरत फातिहा है। कि वो 7 आयतें अल्लाह ताला ने स्पेशली उनका नाम लेके कहा कि हमने तुझे 7 आयत दे रखी हैं जो कि दोहराई भी जाती हैं, और उसके साथ हमने इतना बड़ा कुरान अजीम भी तुझे अता कर दिया है। पूरा कुरान का एक साथ इकट्ठा जिक्र और सूरह फातिहा का अलग से जिक्र। यहाँ से इसकी अहमियत का अंदाजा लगाइए कि इसकी अहमियत किस कदर ज्यादा है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तू हरगिज अपनी नजरें इस चीज की तरफ ना दौड़ा जिससे हमने इनमें से कई किस्म के लोगों को बहरामंद कर रखा है। ना तो इन पर अफसोस कर और मोमिनों के लिए अपना बाजू झुकाए रख। झुकाए रख से मुराद क्या है कि मोमिनों को अपना दस्ते बाजू बना ले, उनको अपने साथ मिलाए रख, उनके लिए अपना बाजू झुकाए रख के वो तेरे साथ मिलकर इस दीन की खिदमत भी कर सके और दीन पर चल भी सके। कह दे कि मैं तो खुले तौर पर डराने वाला हूँ, जैसे कि हमने इन कस्में खाने वालों पर उतारा जिन्होंने इस किताब इलाही के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कसम है तेरे पालने वाले की, हम इन सब से जरूर बाज़ करेंगे, जरूर सवाल करेंगे हर उस चीज की जो वो करते हैं, हर उस मामले के लिए जो वो कर रहे हैं। हम उनके हर हर अमल के बारे में जरूर पूछेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं फस्दा बिमा तुअमरु व आरिद अनिल मुश्रिकीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं बस उस हुक्म को जो तुझे किया जा रहा है खोल कर सुना दे और मुश्रिकों से मुंह फेर ले। तुझसे जो लोग मजाक करते हैं, मस्खरापन करते हैं, उनकी सजा के लिए हम काफी हैं। जो कि अल्लाह के साथ दूसरे माबूद मुकर्रर करते हैं, उन्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। हमें खूब इल्म है कि इनकी बातों से तो तंग दिल होता है। तो अपने परवरदिगार की तस्बीह और हमद बयान करता रहे और सजदे करने वालों में शामिल रहे और अपने रब की इबादत करता रहे यहाँ तक कि तुझे यकीन आ जाए, यहाँ तक कि तुझे यकीन आ जाए। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। सूरत नहल का आगाज होता है और जो कि मक्की सूरा है और ये मक्का में नाजिल हुई। जी, अल्लाह ताला सूरा का आगाज करते हैं कौन सी अल्फाज से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलूह सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा है, अब इसकी जल्दी ना मचाओ। इसकी तस्ताजिलूहु, अल्लाह के अज़ाब की जल्दी ना मचाओ। तमाम पाकी उसी के लिए है और वो बरतर है उन सब चीज़ों से जिसको तुम शरीक ठहराते हो। वही फरिश्तों को अपनी वही देकर अपने हुक्म से अपने बंदों में से जिस पर चाहता है जिस पर चाहता है उतारता है कि तुम लोगों को आगाह कर दूं कि मेरे सिवा और कोई माबूद नहीं, तो तुम मुझसे डरते रहा करो, तुम मुझसे डरो। फत्तकूनी, तुम मुझसे डरो। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अपनी खलकत के बारे में, वही आसमान और जमीन की खलकत के बारे में। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं सब हक और सच है, फिर तुम क्यों अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो। अल्लाह ताला वो जात है जिसने इंसान को एक नुत्फे से पैदा किया है, और अल्लाह ताला ने नुत्फे से पैदा किया और वो शरीक झगड़ालू बन गया एक ऐसे नुत्फे से जो कि गंदगी है। सोचिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने इंसान की तख्लीक इतनी सबसे ज्यादा गंदी और सबसे ज्यादा हकीर चीज से बनाया ताकि इंसान को अपनी असलियत का मालूम रहे कि मुझे अल्लाह ने किस चीज से बनाया। और अल्लाह ताला फिर फरमाती है कि बेशक मैंने इंसान को एक नुत्फे से पैदा किया फ़इज़ा हुवा खसीमुम मुबीन, और ये झगड़ालू बन गया, ये तो बड़ा ही झगड़ालू है। और फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि उसी ने चौपाई पैदा की जिनमें तुम्हारे लिए गर्मी के लिबास हैं और और भी बहुत से दफा हैं, और बाज तुम्हारे खाने के काम आते हैं और उनमें तुम्हारी रौनक भी है। जब चरा कर लाओ तब भी और जब चराने के लिए ले जाओ तब भी। और वो तुम्हारे बोझ उन शहरों तक उठा कर ले जाते हैं जहाँ तुम बगैर आदि जान के पहुंच ही नहीं सकते थे। यकीनन तुम्हारा रब बड़ा ही शफीक और नहायत मेहरबान है। ये अल्लाह ताला ने इसलिए जानवर बनाए ताकि वो हमारा बोझ भी उठा कर लेकर चले। वल खैला वल बिगाला वल हमीरा। अब अल्लाह ताला उन जानवरों का जिक्र कर रहे हैं, घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को इसने पैदा किया कि तुम इनकी सवारी कर लो, और वो बाईस से जीनत भी है। और भी वो ऐसी बहुत चीजें पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं है।
درمیانی راہ اللہ کی طرف پہنچنے والی ہے، اور ٹیڑھی راہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے درمیانی راہ سیدھی راہ بھی بتا دی اور ٹیڑھی راہیں بھی بتا دی کہ وہ ٹیڑھی راہیں بھی ہیں۔ اور اگر وہ چاہتا تم سب کو راہ پر لگا دیتا، تمہیں سیدھا رستہ دکھا دیتا۔ وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے بھی ہو۔ اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ دھیان دھرنے والے، دھیان رکھنے والے لوگوں کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ یتفکرون، جو فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو پھر سے کھول کر بیان کر رہی ہیں۔ اب رات اور دن کا ذکر آیا، سورج اور چاند کا ذکر آیا، ستاروں کا ذکر آیا، اور اللہ نے کہا کہ ان سب کو میں نے مسخر کیا ہے اور یہ میرے حکم سے ہی چلتے ہیں۔ بے شک اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا ذَرَأَكُمْ، اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی ہیں۔ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے تو اس میں بڑی ہی نشانیاں ہیں، لیکن جو نصیحت ہی نہ قبول کرنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی نشانی ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں دریا بھی اس نے تمہاری بس میں کر دیے کہ تم ان میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ، یعنی کہ مچھلی کھاؤ، اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو۔ دیکھیے وہ جو پرلز نکلتے ہیں وہ بھی اللہ نے قرآن میں فرما دیا۔ اب دیکھیے گا کہ کشتیاں اس میں پانی چیتی ہوئی ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری اختیار کر لو اور تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں اسی نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تمہیں ہلا نہ دے، اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو، اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر کر دی ہیں۔ ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں، تو کیا جو پیدا کرے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اس کے برابر ویسا ہو سکتا ہے جو پیدا کرنے والا نہیں ہے، جو کوئی تخلیق نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے ہو؟ کیا تم بالکل عقل اور شعور نہیں ہے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو تم اس سے بھی پورا نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو کچھ بھی تم چھپاؤ گے، جو ظاہر کرو گے، اللہ ان سب سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ان کو تو اللہ نے خود پیدا کیا ہے، مردے ہیں، زندہ نہیں۔ انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، کب اللہ کی طرف سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، اللہ وہ ذات ہے جو واحد الہ ہے۔ والذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وہم مستکبرون، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ بے شک بغیر کسی شبے کے اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جسے وہ چھپائیں اور جسے وہ ظاہر کریں بخوبی جانتا ہے۔ وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھئے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے، تو جواب دیتے ہیں اگلوں کی کہانیاں ہیں یہ۔ قالوا اساطیر الاولین، جو لوگ گزر چکے پرانے لوگ ان سب کی کہانیاں ہیں یہ۔ اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے۔ کن کے؟ ان پرانے لوگوں کی جن کی کہانیاں بول رہی ہیں، جن کے ساتھ یہ چل رہے ہیں، ان کا بھی بوجھ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے، دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ آپ اگر کسی کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہی ہیں، آپ اگر کسی کو سانگز کا یا کچھ ایسی چیز کا لنک شیئر کر رہی ہیں، کچھ ایسی چیزیں دکھا رہی ہیں، تو آپ اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ تو ایسے سٹیٹس لگانے سے، ایسی چیزیں لگانے سے گریز کیجیے کہ ہم اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو ہم دوسروں کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟
قد مکر الذین، پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، آخر حکم اللہ ان کی عمارتوں کی جڑوں سے پہنچا اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں بھی ان کے اوپر سے گر گئی. کہ جو عاد اور سمود والے تھے نا، ان کی چھتیں بھی ان کے سروں سے گر گئی اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا انہیں خواب و خیال بھی نہ تھا. پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، جنہیں علم دیا گیا تھا. وہ جواب دیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی ہے، ان کے ساتھ لگ گئی ہے، چمٹ گئی ہے، پکی. الذین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگے اس وقت انہوں نے صلح کی بات ڈالی کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں، اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے. بس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم عذاب کے جہنم کے دروازوں سے جہنم میں جاؤ، سو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں. کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ جو لوگ غرور کرتے ہیں ان کا. پرہیزگاروں سے پوچھا جائے گا، وقیل الذین اتقوا، تقوی والوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا. جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے. کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے، ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے، جن کے نیچے نہریں رہیں گی. جو کچھ کی طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہے. پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے بدلہ عطا فرماتا ہے. ان کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے. کیا جزا ہے تمہارے اعمال کی. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، کیا اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں. کیا تیرے رب کا حکم آ جائے. ایسا ہی ان لوگوں کو نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے. ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. بس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے وہ ان پر الٹ پڑا. یعنی کہ جو جس عذاب کی یہ ہنسی اڑایا کرتے تھے وہ ان پر الٹ پڑا، آ گیا ان پر آج عذاب. اللہ تعالیٰ ارشاد کر فرماتے ہیں وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ، مشرک لوگ کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے. اللہ ہی نہیں چاہتا تو ہم پھر کیا کریں. ان کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے، نہ ہی اللہ کے کہے بغیر ہم کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرتے. یہی عمل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا ہے. تو رسولوں پر تو صرف کھلا پیغام پہنچا دینا ہی ہے. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. بس بعض لوگوں کو تو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو چکی. اب آپ زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. ان بستیوں میں جا کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین. گویا تو ان کی ہدایت کا لالچی رہے، لیکن اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کرتے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، بڑی بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ زندہ نہیں کرے گا. ہاں کیوں نہ زندہ کرے گا، وہ تو ضرور زندہ کرے گا. یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، یہ وعدہ سچ ہو کر رہے گا. لیکن اکثر لوگ بے علمی کر رہے ہیں، اس لیے بھی یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا، اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لیں. ہم جب کسی چیز کا ارادہ کریں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ دیتے ہیں بس. اب جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے
ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے اور آخرت کا بھی ثواب ان کو دیں گے۔ کاش کہ یہ لوگ واقف ہوتے کہ اللہ کے ہاں کتنے بڑے بڑے خزانے ہیں اور اللہ کی وسعتیں کتنی زیادہ ہیں۔ جنہوں نے دامن صبر کو نہ چھوڑا اور اپنے رب کی طرف پر ہی انہوں نے بھروسہ کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس سے پہلے بھی ہم انسانوں کو ہی بھیجتے رہے جن کی جانب وحی اتاری گئی تھی۔ بس تم اگر نہیں جانتے تو یاد والوں سے دریافت کرو کہ جن کو یاد ہے ان لوگوں سے پوچھو، ان سے دریافت کرو دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ کہ یہ لوگ جن کو یہ ساری باتیں ذکر کرنے والوں کو معلوم ہے، اور کتاب ہم نے تیری طرف اتاری ہے ان لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے، تو اسے کھول کھول کر ان کو بیان کرے تاکہ یہ لوگ دھیان کریں اور غور و فکر کریں۔ یہ لوگ دھیان بھی نہیں کرتے اور غور و فکر بھی نہیں کرتے۔ للناس، اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ دوبارہ سے لنک جوائن کیجیے گا۔